اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم تیسرے باب کا تیسرا لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف نے مرزا شزور سے جنگ آزادی کا جو قصہ تھا، جو کہانی تھی، وہ سننا چاہا، لیکن وہ اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ لیکن جب مصنف نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنی دردناک کہانی کچھ اس طرح بیان کی۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا۔ تلوار چھیننا، تاج سر سے اتار لینا اور تخت پر قبضہ کر لینا، یہ ایک ہی واقعے کو کہ انگریزوں نے ہمیں مغلوب بنایا، یعنی انگریزوں نے ہم پر فتح حاصل کر لی۔ شہر میں، یعنی دہلی شہر میں آتشناک، یعنی آگ سے بری ہوئی گولیوں کا می برس چکا، یعنی اتنی زیادہ گولیاں برسائی گئی جیسے بارش ہو۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں، یعنی انتہائی پردہ کرنے والی، 7 پردوں میں رہنے والیہ سے مطلب انتہائی پردہ کرنے والی عورتیں بے چادر ہو کر، یعنی بے حجاب ہو کر بازار میں اپنی وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئی۔ اپنے وارثوں کی، یعنی مطلب اپنے بیٹوں کی، اپنے شوہروں کی لاشوں کو، کیونکہ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک ہی دن تقریباً 26 شہزادوں کو، یہ جو واقعہ ایک ہی دن دہلی اس میں چوک میں 26 شہزادوں کو پھانسی دی گئی تھی، مغل خاندان کی۔ چھوٹے بن باپ کے بچے، بغیر باپ کے، یعنی ان کے باپ کو مار دیا گیا تھا۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی، یہ حضور ذل سبحانی یعنی جس پر اللہ کا سایہ ہو، اس سے مراد بہادر شاہ ظفر۔ حضور ذل سبحانی سے مراد بادشاہ ہے، جن پر ہم سب کا سہارا تھا، یعنی وہ ہمارے آسرا تھے۔ قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے، یعنی لال قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی، یعنی مرزا شزور کہہ رہا ہے، اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، یعنی بہادر شاہ ظفر کی بہن کی بات کر رہا ہے، کم سن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اجڑے قافلے کا، یعنی مطلب ویران قافلے کا سالار بن کر، یعنی رہنما بن کر گھر سے کوچ کیا، یعنی سفر کیا۔ ہم لوگ دو رتوں پر سوار تھے۔ رت یہ گدا گاڑی یا بیل گاڑی کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ 2 رتوں پر سوار تھے، سیدھے غازی پور کا رخ کیا۔ یو پی کا ایک شہر ہے، اور ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے سبق میں اس کو پڑھا تھا۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے ایک سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ کا قیام بھی عمل میں لایا تھا بعد میں، سن 1854 میں۔ سیدھے غازی پور کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولانگاہ بنا ہوا ہے۔ جولانگاہ یعنی وہاں انہوں نے اپنا کیمپ، پڑاؤ رکھا ہوا ہے، وہاں پر ان کا کیمپ لگا ہوا ہے، پڑاؤ ہے۔ اس لیے شاہدرہ سے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے گئے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چترپور کے قریب، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، گوجروں نے حملہ کر دیا۔ گوجر ایک قوم ہے، اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ لقدق جنگل، لقدق یعنی مطلب بے آباد، ویران، چھٹیل جنگل،
3 عورتوں کا ساتھ، یعنی والدہ، بیوی اور بہن. اور عورتیں بھی کیسی کہ ایک بڑھاپے کے مارے سے دو چار، 2 قدم چلنا دشوار، تیسری بیمار، دشوار اور بیمار. یہاں پر یہ مقفع نثر ہے. یہ مقفع نثر کی نثر میں جب ہم قافیے کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم مقفع نثر کہتے ہیں. عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے دو چار، یعنی ماری ہوئی، 2 قدم چلنا دشوار، چونکہ بوڑھی ہے تو اس کے لیے 2 قدم چلنا بھی مشکل ہے. دوسری بیمار ہے، اور تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی. زار و قطار، عورتیں روتی ہے اور بیان کر کر کے روتی ہے. عورتیں روتی ہیں اور بیان کر کر کے روتی ہے. میرا کلیجہ ان کے بیان سے بنا جاتا ہے. میرا کلیجہ، جب میں ان کی اس میں فریاد کو سنتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے لگتا ہے. والدہ کہتی تھی کہ الہی، اے اللہ تعالی، ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈے، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، یعنی جو بادشاہت تھی وہ ختم ہو گیا. تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ، ٹوٹا بوریا سے مطلب ہے کہ پٹا پرانا بسترا، اور امن کی جگہ یعنی سکون کی جگہ تو دے کہ جہاں ہم انگریزوں کے ظلم و ستم سے بچے. اس بیمار کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کر دوں. جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہے. یہاں اس سے مراد ہے کہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ انگریزوں نے، ایک انگریز تو ان کے دشمن تھی، انگریزوں نے ساتھ ہی ان کے اوپر انعام بھی مقرر کیا ہوا تھا، تو جو ہندوستان کے عام لوگ تھے وہ بھی دشمن بن گئے تھے. کہیں سایہ نظر نہیں آتا. بہن کی یہ کیفیت تھی، یعنی بہن کی یہ حالت تھی کہ وہ کبھی سہمی ہوئی، یعنی ڈھری ہوئی کڑی ہوتی اور ہم سب کا منہ چکتی تھی. مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی کا، یعنی بیچارگی پر بڑا ترس آتا تھا. آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا، یعنی حوصلہ دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی. ہمت بندھانا محاورہ ہے، یعنی حوصلہ دینا. گاؤں سامنے نظر آیا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا. والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھی، یعنی مطلب گرتی پڑتی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی. اور جب یہ کہتی کے بعد پھر رابطہ کی علامت ہے، یہ رابطہ کی علامت ہے. تقدیر ان کو، یہ جو ابھی پیراگراف آ رہا ہے یہ قوسین ہے، یہ ان کے منہ کے الفاظ ہے، اس میں واوین میں بند ہے، یہ ان کے منہ کے الفاظ ہے. تقدیر یعنی قسمت ان کو ٹوکرے کھلواتی ہے، یعنی قسمت ان کو ٹوکرے دیتی ہے، لاتے مارتی ہے. جو تاجروں کے ٹوکرے مارتے تھے، جو کبھی بادشاہوں کو ٹوکرے مارتے تھے، آج ان کو قسمت ٹوکرے مار رہی ہے. قسمت نے ان کو بے بس کر دیا، یعنی بے آسرا کر دیا، بے سہارا کر دیا. جو بے کسوں کے کام آتے تھے. بے کس، یہ اصولاً بے کس، بے کو الگ اور کس کو الگ لکھنا چاہیے. گرامیٹیکلی لحاظ سے، قواعد کے لحاظ سے اکٹھا نہیں لکھنا چاہیے. بے کسوں کے کام آتے تھے. ہم چنگیز کی نسل سے ہے، چنگیز خان کی نسل سے، کیونکہ سن 1206 سے 1226 چنگیز خان، علاقو خان، عقدی خان، علاقو خان، یہ خاندان اس طرح. اور پھر اسی میں تیمور بھی آیا بعد میں، تیمور، اور پھر بعد میں مغل. تو یہ تیمور، چنگیزی، تیموری، یہ سب ایک ہی خاندان ہے، تاتاری خاندان ہے. ہم چنگیز کی نسل ہے جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی. ہم تیمور کی اولاد ہے جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا. ملکوں یعنی بادشاہوں کا، اور شہریاروں کا یعنی بادشاہوں کا شاہ تھا، یعنی بادشاہ تھا. ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں. شاہ جہاں مغل بادشاہ گزرا ہے سن 1627-28 سے لے کر 1658 تک، جس نے ایک قبر پر، یعنی مطلب تاج محل پر، جواہر نگار بہار دکھا دی، یعنی قیمتی پتھروں کی بہار دکھا دی. اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنائی، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا. ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں سے ہے.
ہندوستان کے شہنشاہ سے یہاں مراد اورنگزیب عالمگیر ہے جو سن 1658 سے لے کر 1707 تک بادشاہ رہے. ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ ٹھکانہ جگہ کو کہتے ہیں، ماوا کو کہتے ہیں، پناہ گاہ کو کہتے ہیں. وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، یعنی زمین کیوں سرکشی کرتی ہے؟ آج ہم پر مصیبتیں، آج ہم پر آسمان روتا ہے، یعنی ہم اتنی اس میں مظلوم بن گئے ہیں کہ اس میں ہماری مظلومیت کو دیکھ کر آسمان بھی رو رہا ہے. شیزور کہہ رہا ہے کہ جب والدہ کی یہ باتیں اس میں جب سر پکڑ کر وہ بیٹھ جاتی تو جب یہ کہتی تھی تو کیا تو بدن پر رونگٹے کڑے ہو جاتے تھے. مطلب یہ کہ مجھے خوف آ جاتا تھا. رونگٹے کڑے ہونا محاورہ ہے خوف آ جانا. القصہ یعنی قصہ مختصر یہ کہ بہزار دقت دشواری، بہزار مشکلوں کے گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے. یہ گاؤں مسلمان میواچیوں کا تھا. میوات یہ ہندوستان کا ایک علاقہ ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو میواچی کہتے ہیں. یہ گاؤں مسلمان میواچیوں کا تھا. انہوں نے ہماری خاطر کی یعنی لحاظ کیا اور اپنی چوپاڑ سے مطلب وہ چھپر جو عموماً گاؤں کے درمیان میں بنایا جاتا تھا اور وہاں گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پر اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. چوپاڑ میں کچھ دن ان مسلمان گواروں نے یعنی جاہلوں نے، سادہ لوگوں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، یعنی وہاں پر ہمیں رہنے کی جگہ دی. لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے، یعنی کب تک یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے؟ اکتا گئے، تنگ آ گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میاں جی یعنی یہاں مرزا شیزور کی طرف اس میں میاں جی چوپاڑ ایک برات آنے والی ہے، یہاں ایک خوشی کا موقع آنے والا ہے، تو دوسری چھپر میں چلا جا، یعنی اس چھپر کو چھوڑ کر دوسری چھپر میں جا. اور رات دن ٹالی بیٹے کیا کرے ہے. ٹالی سے مطلب یہ ان کی زبان میں ہے خالی یعنی بیکار. بیٹے کیا کرے ہے، کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، مطلب اسی چھپر میں رہیں گے. ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی ہوش نہیں یعنی لالچ نہیں. جب فلک نے یعنی آسمان نے عالیشان، فلک سے مطلب یہاں قسمت بھی ہے، جب فلک نے عالیشان محل چھین لیا یعنی وہ جو لال قلعہ تھا وہ چھین لیا، تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں گے، یعنی اس پر کیا اصرار کریں گے. اور رہی بات کام کرنے کی بات، سو میرا جی بھی گھبراتا ہے. خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے، یعنی تنگ آ جاتا ہوں. مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا. آنکھوں سے مطلب ہے کہ خوشی سے کروں گا، دل سے کروں گا. ان کا چودھری بولا، ان کا جو بڑا تھا وہ بولا ہم نے کھے بیرا یعنی ہمیں کیا خبر. آگے قوسین میں لکھ دیا کیونکہ ان کی زبان میں ہے. ہمیں کیا خبر کہ تو کام یعنی کیا کام کر سکے ہے، تو کیا کام کر سکتا ہے. میں نے جواب دیا میں سپاہی زادہ، میں سپاہی کا بیٹا، تیغ و تپنگ یعنی تلوار اور تیر چلانا میرا ہنر ہے، کام ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتا. گوار ہنس کر کہنے لگے، یعنی جو میواچی تھے، جو گاؤں کے سادہ لوگ تھے، وہ ہنس کر کہنے لگے نا بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، یہاں تو آپ نے ہل چلانی، گھاس کودنی پڑے گی، یعنی مطلب زمینداری کرنی پڑے گی. ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں. گواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا کہ بھائیوں کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ جو علامت ہے اس کو ہم عام طور پر ہم اردو میں فجائیہ بھی کہتے ہیں، ندائیہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. جب کسی تعجب کی جگہ استعمال ہو، حیرانی والی جگہ پر استعمال ہو تو یہ فجائیہ ہوگا، لیکن جب کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ ندائیہ ہوگا. تو اس کا مطلب کہ یہاں یہ ندائیہ ہے. مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کودنی نہیں آتی. مجھ کو روتا دیکھ کر گواروں کو رحم آ گیا اور بولے کے بعد پھر رابطہ کی علامت، اچھا تو ہمارے قید کی رکھوالی کر. رکھوالی کرنا یعنی چوکیدارہ کرنا.
حفاظت کرنا، اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کرے، یعنی مطلب سلائی کیا کرے. فصل پر تجھ کو اناج دیں گے، یعنی غلہ دیں گے. اناج سے مراد غلہ ہے، جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا، یعنی مطلب سال کافی ہو. چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادو کا مہینہ آیا. بھادو کا یہ ابھی جو آ رہا ہے اس میں برسات کے مہینے کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے بھادو کا مہینہ، یہ اس میں بکرمی کیلنڈر کے مہینوں کے نام ہے اساہڑ، بھادو، چیت، پھاگن، یہ بیساکھ، یہ بکرمی سال کے مہینوں کے نام ہے. پھر ایسا ہوا کہ بھادو کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا، کیونکہ بھادو کے مہینے میں عموماً نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بخار چڑھتا ہے. میری اہلیہ یعنی زوجہ، بیوی، اہلیہ زوجہ یا بیوی، اور بہن کو بھی بخار نے آن لیا، یعنی مطلب گھیر لیا. وہ گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، یعنی مطلب وہ پسماندہ سا گاؤں، تو وہاں پر حکیم اور دوا کی لوٹ پوٹ کر، اس میں لوگ خود لوٹ پوٹ کر اچھے ہو جاتے تھے. مطلب لوٹ پوٹ کر اچھا ہونا مطلب ایک تکلیف برداشت کر ٹھیک ہو جانا. مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانی پڑی. اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا، یعنی اس میں پانی آیا اور گاؤں میں کمر پانی ہو گیا، یعنی مطلب گاؤں سارا ڈوب گیا. گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی، یعنی خراب ہو گئی. چنانچہ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا گاؤں میں، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرقیاب ہو گئی، انہیں پانی میں ڈوب گئی. آخر بڑی مشکل سے چپر کی بلیوں پر، بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر، یعنی پھنسا کر گاؤں، اس میں عورتوں کو ان پر بٹھایا، یعنی اوپر کیا. پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا جو اناج تھا، غلہ تھا، اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا، یعنی گیلے کر گیا. تو یہاں تک ہمارا جو لیکچر ہے، یہاں تک اگر اس میں ہم یہاں تک پڑھیں گے. یہاں اس کے بعد اگر جو اگلا لیکچر ہوگا وہ اس کے بعد ہم دیں گے انشاءاللہ. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی شک ہو، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی لفظ کی سمجھ نہیں ہے، کسی پیراگراف کی سمجھ نہیں ہے، کسی واقعے کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. یہاں تک آپ لوگوں کا جو تیسرا لیکچر